مجھے ایک حدیث قدسی یاد آ گئی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو اس کو بھی دے رہا ہے، جو اس پہ بلیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اس کو بھی دے رہا ہے جو اس کے ساتھ کتنے شریک کر کے ان پہ بھی بلیو کر رہا ہے، ان کو بھی گاڈ کی کیٹیگری میں لایا، ساری زندگی خسارے میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے ریکگنائز ہی نہیں کیا، ان کو معرفت ہی نہیں ہوئی اپنی ایز بینیفیکٹر، وہ اپنے آپ کو بینیفیکٹر کی جگہ پہ پلیس ہی نہیں کر سکے۔ ایک چیز آپ نے نیکسٹ کلاسیفیکیشن جو چیز لانی ہے، جو بہت ضروری چیز ہے، جو آپ کی زندگیوں کے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں، وہ دو بیسک کلاسیفیکیشنز اور آ رہی ہیں، یہ غور سے لکھنی ہے آپ نے ساتھ ساتھ۔ وہ دو بیسک کلاسیفیکیشنز ہیں، ایک ہوتے ہیں بینیفیکٹرز اور ایک ہوتے ہیں بینیفیشریز، یعنی ایک وہ جو ریسیپینٹ ہوتے ہیں، بینیفٹ لیتے ہیں، اور ایک وہ جو بینیفٹ دیتے ہیں۔ مجھے ایک حدیث قدسی یاد آ گئی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ، یا بینیفیکٹر اور بینیفیشری میں کیا فرق ہے؟ جو سب سے پہلے اسلام والے لوگ جو ہیں، مسلمان کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کی زندگی بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کیا بلیو کرتے ہیں؟ مسلمان کیا بلیو کرتے ہیں کہ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن جب بھی کی جاتی ہے تو کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں لوگ ان صفاتی ناموں کی، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ ان دا نیم آف اللہ، دا موسٹ مرسیفل اینڈ دا موسٹ بینیفیشنٹ۔ بینیفیشنٹ یعنی جو لوگوں کو، جو اوپر والا ہاتھ ہے، جو صرف دیتا ہے، جو بانٹتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ایک، اور سنت ہے ایک، کہ وہ بینیفیکٹر ہے، وہ لوگوں کو عنایت کرتا ہے، دیتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں بلیور کو دے رہا ہوں یا نان بلیور کو دے رہا ہوں، وہ صرف دے رہا ہے۔ تو دا مائٹیسٹ بینیفیکٹر جو ہم نے دیکھا ہے اس وقت اس کمرے میں رہتے ہوئے نیوٹرلی، وہ ایک بلیور کا گاڈ ہے، جو اس کو بھی دے رہا ہے جو اس پہ بلیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اس کو بھی دے رہا ہے جو اس کے ساتھ کتنے شریک کر کے ان پہ بھی بلیو کر رہا ہے، ان کو بھی گاڈ کی کیٹیگری میں لایا۔ تو یہ ایک نیوٹرل گراؤنڈ سے ہم نے دیکھا کہ ان دو کلاسیفیکیشن میں سے ایک کلاسیفیکیشن کا جو فنڈامنٹلز جہاں سے آتے ہیں، اس کی سورس کا ایک خدا ہے، کا ایک خالق ہے، ایک کریٹر ہے۔ ایک کریٹر ہم نے دیکھا نان بلیور کا، جو انسان خود ہے، جس نے اپنے تجزیے تجربے سے ایک کریشن کا میکانزم کریٹ کیا ہے، اپنے دماغ میں فنڈامنٹل بلڈ کیا ہے۔ اور ایک بینیفیکٹر ہے، ایک گاڈ ہے، ایک کریٹر ہے بلیورز کا، جو سب سے بڑا بینیفیکٹر بن کے نمودار ہوتا ہے ڈیفینیشنز میں۔ اس لیے یہ کہنا کہ دا گریٹسٹ بینیفیکٹر in the whole demographic structure by definition is a god of the believers. It could be one god or it could be multiple gods in their definitions, but ان سب کا ایک خالق ہے، ایک کریٹر ہے، جو ان کی کریشن، ان سے پہلے کی کریشن، ان کے بعد کی کریشن، ان کے پروڈکٹس، ان کے کریچرز، ان کے ٹریز، ان کے اینیملز، ان کی دنیا، ان کا پانی، آسمان، فلک، بارش، سب کچھ کریٹ کر کے بینیفٹ دیتا ہے، بینیفیکٹر بن کے نمودار ہوتا ہے ڈیفینیشنز میں۔ تو یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی سنت ہے، جو بلیورز کے کانسیپٹ میں ایک گاڈ کی صورت میں ڈیفینیشن میں نمودار ہوتا ہے۔ اور ڈیموگرافک سٹریٹا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک بینیفیکٹر ہوتے ہیں، ایک بینیفیشری ہوتے ہیں۔ ہر شخص بائی برتھ بینیفیشری ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے وہ ریسیپینٹ ہوتا ہے ان تمام نعمتوں کا، ان تمام بلیسنگز، ان ٹیچنگز، فوڈ، اس کی نرشمنٹ کا، وہ بینیفیشری بن کے پہلے پنپتا ہے، گرو ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ بینیفیشری بن کے اپنی ساری چیزیں پوری کر کے اس سٹیج میں آتا ہے زندگی کے کہ وہ اب لوگوں کو بینیفٹ کرنا شروع کرے، تو وہ امیڈیٹلی بینیفٹ کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ دونوں بن جاتا ہے، وہ دونوں کلاسیفیکیشن میں آتا ہے، وہ بینیفیشری بھی ہوتا ہے اور بینیفیکٹر بھی بن جاتا ہے۔ اب بینیفیشری اور بینیفیکٹر ایک انسان بائی برتھ بن کے دنیا میں اترتا ہے، پہلے وہ بینیفٹس لیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بینیفٹس لینے کے ساتھ ساتھ بینیفٹس دینا شروع کر دیتا ہے، تو وہ بینیفیشری بن کے آتا ہے، اور بینیفیشری پلس بینیفیکٹر بن کے نمودار ہوتا ہے۔
اب ان بینیفیشریز اور بینیفیکٹر میں بھی فردر کلاسیفیکیشن ہوتے ہیں. کیسے؟ نان بلیورز کے کانسیپٹس کو اگر ہم ابھی تھوڑی دیر کے سائڈ پہ کریں، کیونکہ بلیورز کے کانسیپٹ بہت واسٹ ہیں، بہت زیادہ ہے، تو ہم بلیورز کے بینیفیکٹرز کی لسٹ دیکھتے ہیں. تو اس میں اب آپ نے غور سے سننی ہے یہاں سے بات. جب بھی آپ نے اپنے آپ کو یا جو بھی آبجیکٹ ہے، کسی شخص کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، کسی پرسنالٹی کو، ہسٹری میں، پاسٹ میں، پریزنٹ میں یا فیوچر میں، یہ 3 کلاسیفیکیشن ذہن میں یاد رکھنی ہے، کیونکہ ہم ہسٹری کے ایسے حصے میں پائے جاتے ہیں جہاں پہ ہم سے پہلے کا ایک پاسٹ بہت واسٹ حد میں کتب میں درج کیا جا چکا ہے. ہم سن 2024 میں زندہ ہیں. اس کا مطلب ہے 2024 سال عیسیٰ علیہ السلام کو جانے کے بعد ہو چکے ہیں، اور کم از کم 2000 سال جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ریکارڈڈ ہسٹری میں کم از کم، اس سے زیادہ کہیں ہیں لیکن کم از کم اس کے موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے ایک بہت ڈیسنٹ اماؤنٹ آف پاسٹ ہمارے پاس موجود ہے، ایک ہمارا پریزنٹ ہے، اور ایک بہت ڈیسنٹ اماؤنٹ آف فیوچر ہماری ان کتب میں بیان کردہ ہے کہ جو ہوگا اور پھر اس کے بعد دنیا ختم ہوگی. یہ بلیورز کی سب کے سب بلیورز کی ڈیفینیشن سے ہم نے یہ چیز نکالی ہے. تو اس کا مطلب ہے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کی ایک ایگزسٹنس ہے. اب اس ایگزسٹنس میں ہم نے اس ڈیموگرافک سٹیٹا میں پہلے 2 کلاسیفیکیشنز کی ہیں، اس کے بعد اب فردر 2 کلاسیفیکیشنز میں ہم آ گئے کہ بینیفیشریز کون تھے اور بینیفیکٹرز کون تھے. یہ ہم ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس پریزنٹ میں اور آنے والے لوگوں کی ہسٹری میں جب پلیس کریں گے تو ہم ریکگنائز ہوں گے کہ ہم بینیفیشریز بن کے ہی مر گئے ساری زندگی، یا کیا ہم نے بینیفیشری سٹیٹس کو اچیو کرنے کے بعد اپنا ایک تشخص اسٹیبلش کیا، اپنی ایک سیلف اسٹیم اسٹیبلش کی، ایک سیلف ریسپیکٹ اسٹیبلش کی، ایک سیلف ریکگنیشن اسٹیبلش کی، اور بینیفیکٹر بننا شروع ہو گئے. اب ان بینیفیکٹرز میں مختلف ڈیموگرافک سٹیٹا کی لسٹ ہے. مثال کے طور پہ تھنکرز، فلاسفرز، اچھا، آتھرز، رائٹرز، پوئٹس، ٹیچرز، پریچرز، اسکالرز، سائنٹسٹ، انوینٹرز، کریٹرز، یہ مختلف ہیں. آپ آئنسٹائن کا نام لیں گے جہاں پہ وہ سائنٹسٹ ہے، اس نے پوری دنیا کو بینیفٹ کیا اپنی تھیوریز سے، یا کیا کہتے ہیں آئزیک نیوٹن سے، یا ٹامس ایڈیسن، یا ان لوگوں کو آپ ان لسٹ میں ڈالتے ہیں کہ یہ وہ سائنٹسٹ ہیں جو تجربے کر کے، انوینشنز کر کے، کریشن کر کے لوگوں کو بینیفٹ کرتے رہے. یہ بینیفیکٹر کی لسٹ میں آ جاتے ہیں. یا تھنکرز، فلاسفرز، جیسے میں نے ابھی ایکسیل ایج کے فلاسفرز کی گفتگو کی، جس میں سوکریٹس ہیں، پلیٹو ہے، پائتھاگورس ہے، یہ گیلیلیو ہے، کوپرنیکس ہے. یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی تفکر سے لوگوں کو بینیفٹ کیا. یہ بینیفیکٹرز کے لسٹ میں آ جاتے ہیں. یا انبیاء علیہ السلام جو دین کی کتب میں ہیں، جنہوں نے 1.25 کی صورت میں، 1.25 ایک نمبر نکلا ہے ان کی ڈیفینیشن سے کہ 1.25 اللہ تعالیٰ نے ایسے ریلیجس بینیفیکٹرز بھیجے تھے دنیا میں، جو پوری رہتی دنیا تک لوگوں کو بینیفیشریز کنسیڈر کر کے پوری کائنات کے لیے کچھ نہ کچھ بینیفٹس دیتے گئے. اور پھر ٹیچرز، پریچرز، یہ تو کامن ہے. آپ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ ٹیچر ہیں، میں بھی کسی نہ کسی لیول پہ ٹیچر ہوں، آپ بھی کسی لیول پہ پریچر ہیں. پریچر ہوتا ہے جو کسی چیز کو پریچ کرتا ہے، کسی چیز کی تبلیغ کرتا ہے، دعوت کرتا ہے، یعنی درس دیتا ہے. یعنی مدرس ہو گیا، معلم ہو گیا، پھر مبلغ ہو گیا، مفسر ہو گیا. یہ بینیفیشریز، یہ بینیفیکٹرز ہیں جو لوگوں کو، جو بینیفیشریز کو رہتی دنیا تک کچھ نہ کچھ دے جاتے ہیں، جن کا صدقہ جاریہ بائی ڈیفینیشن ان کو ملتا رہتا ہے کہ انہوں نے امپیکٹ چھوڑا لوگوں کے لیے، بھلائی کی. یہ وہ بینیفیکٹرز ہوتے ہیں. یہ بلیورز کی لسٹ کے بینیفیکٹرز ہوتے ہیں. نان بلیورز کی لسٹ کے بینیفیکٹرز زیادہ تر سائنسدان اور انوینٹرز ہوتے ہیں. نان بلیورز کہتے ہیں کہ بینیفیکٹر وہ ہے جس نے انسانیت کو ہیلپ کی، چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے بلیو کرتا تھا. اس نے ایسی کریشن کی، ایسی انوینشن کی کہ جو رہتی دنیا تک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس میں لوگوں کو آسانی دیتی رہی. تو نان بلیورز کی بھی ایک لسٹ آف بینیفیکٹرز ہوتی ہے جس میں وہ ایک سرٹن کیٹیگری آف پیپل کو لاتے ہیں. چاہے وہ پریچرز کو بھی لاتے ہوں کہ پریچرز، نان بلیورز کہتے ہیں پریچرز نے بھی بہت حد تک بہت بینیفٹ کیا، لیکن بہت حد تک بہت نقصان بھی دیا. ان کے عقیدوں کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. ان کی اپنی ڈیفینیشن، ان کے اپنے فنڈامنٹلس کے مطابق بینیفیکٹر اور بینیفیشریز کی ڈیفینیشن اب چینج ہوتی جاتی ہے. جیسے جیسے آپ نان بلیورز کے بینیفیکٹرز کی لسٹ دیکھیں گے اور بلیورز کے بینیفیکٹرز کی لسٹ دیکھیں گے تو وہ ڈفرینٹ ہو جائیں گے. پھر بینیفیشریز کی لسٹ میں آ جائیں. بینیفیشریز کی لسٹ میں پریولیجڈ لوگ اور ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام لگژریز سے نوازا ہوتا ہے، لیکن وہ لگژریز بھی وہ بینیفٹس ہیں جو انہوں نے لی ہیں ایز بینیفیشریز. اور پھر انڈر پریولیج ہوتے ہیں جو بالکل اللہ تعالیٰ نے جن کو آخرت میں بہت کچھ دینے کے لیے دنیا میں تھوڑی سخت زندگی دی ہوتی ہے کہ آخرت ان کو اچھی مل جائے بائی ڈیفینیشن آف دا بلیورس. تو وہ انڈر پریولیج ہوتے ہیں، وہ بیچارے بینیفیشریز ہوتے ہیں جو انڈر پریولیج ہوتے ہیں، جن کو لوگ بینیفٹ نہیں پہنچا رہے ہوتے. بینیفیکٹرز کے اوپر ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور بینیفیکٹرز وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے ہوتے. اور بائی دا بکس
بائی ڈیفینیشنز آف دیئر اون بلیف وہ اتنے گھاٹے کے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ خسارے والے لوگ ہیں، جنہوں نے ساری زندگی خسارے میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے ریکگنائز ہی نہیں کیا، ان کو معرفت ہی نہیں ہوئی اپنی ایز بینیفیکٹر، وہ اپنے آپ کو بینیفیکٹر کی جگہ پہ پلیس ہی نہیں کر سکے اور بینیفیشری بن کے چل بسے، اور اینڈ میں جا کے جنت کی بھی بینیفیشری بننے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو، جو کہ باید آگے چل کے ریلیجن کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اپنے آپ کو جنت کی بینیفیشری سمجھ رہے ہیں وہ جنت میں پائے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھنا آپ ریلیجن کے سیشن میں ہم وہ ڈسکشن کریں گے کہ وہ کون سے ہم جیسے بینیفیشریز ہیں جو بینیفیکٹر بنے ہی نہیں کبھی، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اوپر بھی جا کے وہ بینیفیشری بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اصول جو ہیں وہ بائی دا بک جو آگے چل کے ہم پڑھیں گے اس میں بینیفیکٹر کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نظر سے دیکھ رہا ہے، بینیفیشری کو نہیں دیکھ رہا، انلیس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا انڈر پریولیج پیدا کیا تھا، اتنی نعمتوں سے محروم رکھا تھا دنیا میں کیونکہ ان کو آخرت اچھی دینی تھی، یا جو بھی ریوارڈ آگے دینا تھا وہ ریلیجن کے چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ ایسے لوگ تھے جو صرف اور صرف بینیفیکٹرز کی ذمہ داری بن کے دنیا میں آئے تھے۔ They were the actual responsibility of these benefactors who never even recognized themselves as benefactors. جنہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا اور ڈیموگرافک اسٹیٹا میں اپنے آپ کو ایز بینیفیکٹر پلیس ہی نہیں کیا۔